اللہ احکم الحاکمین نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ اس میں اللہ رب العالمین نے اپنی مشیت اور اپنا ارادہ اور جیسے وہ چاہتا تھا اس کو نافذ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفت یہ ہے یخلق ما یشاء و یختار، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہے وہ چن لیتا ہے، بہتری عطا فرماتا ہے۔ اس اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بعض کو بعض پر برتری عطا فرمائی ہے اپنے حکمت کے تحت۔ کبھی اوقات میں سے بعض اوقات کو دوسرے اوقات پر برتری اور فضیلت دی ہے، جیسے حرمت کے مہینے اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص احترام سے، خاص عزت سے نوازا ہے اور اپنے بندوں پر ان کے متعلق انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا ہے اور ان کی بے حرمتی سے منع کیا ہے۔ وہ 4 مہینے حرمت کے، ایک ابھی اس مہینے کے بعد شروع ہونے والا ذوالقعدہ کا مہینہ جو آج سے 3 یا 4 دن بعد شروع ہوگا، پھر اس کے بعد اگلا مہینہ ذوالحج کا مہینہ ہے اور اس کے بعد محرم کا مہینہ، یہ 3 مہینے مسلسل ہیں، اور ایک رجب کا مہینہ جو شعبان سے پہلے ہے، اسلامی سال کا 7واں مہینہ۔ ان مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے باقی مہینوں سے زیادہ بہتر بنایا۔ اسی طرح رمضان کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے پورے سال کے مہینوں پر برتری عطا فرمائی۔ ہفتے میں جو 7 دن ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو فضیلت بخشی۔ اسی طرح جگہوں میں سے اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں کو دوسری جگہوں کے بنسبت افضلیت عطا فرمائی، جیسے مسجدیں ہیں وہ عام زمین کے ٹکڑوں سے افضل ہیں۔ اسی طرح مساجد میں سے 3 مساجد ہیں جو باقی مسجدوں سے افضل ہیں، مسجد اقصیٰ، مسجد نبوی اور مسجد حرام۔ پھر شہروں میں سے اللہ تعالیٰ نے بعض شہروں کو، بعض زمینی علاقوں کو دوسرے علاقوں پر برتری اور فضیلت عطا فرمائی ہے، جیسے شام کی سرزمین کے فضائل احادیث مبارکہ میں وارد ہیں۔ اسی طرح اس سے بڑھ کر فضیلت وہ ہے بلد اللہ الحرام، اللہ تعالیٰ کا حرمت والا شہر، سرزمین مکہ۔ آج آپ کے سامنے میں اسی سرزمین مکہ کے فضیلت کے حوالے سے، اس کے تعظیم، اس کے متعلقہ احکام کے حوالے سے کچھ گزارشات رکھوں گا۔ وجہ یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان ان دنوں میں رخت سفر باندھ کر، اپنا مال لگا کر، اپنی مصروفیات چھوڑ کر اس سرزمین کا سفر کرتے ہیں، اور سفر کر کے ثواب اور اجر کمانے کے لیے جاتے ہیں، لیکن بجائے اجر کمانے کے وہاں کی بے حرمتی، وہاں کی بے ادبی اور وہاں کے ادب اور احترام میں کمی کر کے بسا اوقات وہ گناہ لے کر لوٹتے ہیں۔ تو اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو اس شہر کے آداب کا علم ہونا چاہیے، اس کے احترام کے بارے میں جاننا چاہیے اور اس کے بارے میں معلومات رکھنی چاہیے، اور وہ اس بات کو اپنی ذمہ داریوں میں شامل کر دے کہ میرا اپنا ملک، میرا اپنا شہر، میری اپنی سرزمین
اگرچہ میرے لیے مسکن ہے، رہائش گاہ ہے، میرے لیے پناہ کی جگہ ہے اور میرے لیے مفاد اور فائدوں کی جگہ ہے، لیکن وہ میرے دین کا مرکز ہے، وہاں سے میرا روحانی تعلق ہے، وہاں میرے رب کا عظیم الشان گھر ہے، اس سرزمین کا حق میرے اوپر میرے اپنے ملک اور اپنے علاقے سے زیادہ ہے۔ اور اسی موقع پر ہم اپنے ملک کے عسکری قیادت اور سیاسی قیادت کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے جیسا بھی ہے اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کی ہے کہ جہاں پر امریکہ ایران کی لڑائی کے دوران محسوس یہ ہوا کہ ایران کی طرف سے بھی خطرہ سعودی عرب کو ہے، اور صرف سعودی عرب کو نہیں، وہاں پر جو توحید کا عقیدہ قائم ہے، اس توحید کے عقیدے پر جو لوگ ناراض ہیں وہ اپنا غصہ نکالنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو چھوڑ کر ہر جگہ، ہر قبر اور ہر مزار کو اس قابل بنایا جائے کہ اس کا طواف کیا جائے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ وہ جو بیت اللہ کے اوپر ذبح ہونے کے لیے منا میں، مکہ میں نحر ہونے کے لیے، ذبح ہونے کے لیے جانور ہدیے کے شکل میں جاتے ہیں، نذرانے کے شکل میں اللہ کے نام پر پیش کیے جاتے ہیں، وہ ہر قبر اور ہر مزار پر ذبح کیے جائیں۔ یہ کچھ لوگوں کا طریقہ رہا بھی ہے اور آج بھی اس کے لیے وہ کوشاں ہیں کہ وہاں پر یہ سارا سلسلہ دوبارہ شروع ہو۔ اور دوسری طرف کوئی اعتماد نہیں کہ وہ جو دین کے ازلی دشمن یہود اور نصارہ ہیں، وہ اس جنگ کے آڑ میں حملہ کرتے ہوئے، اور کیا پتہ چلتا کس نے کیا، نام کسی اور کا لگا دے، نسبت کسی اور کی طرف کر دے اور اس اللہ کے مقدس گھر پر حملہ آور ہو جائے۔ اس خطرے کے پیش نظر ہمارے ملک کی قیادت نے اپنی افواج اور افواج کے ساتھ اپنے جنگی جہاز علانیہ طور پر وہاں روانہ کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق دے کہ یہ اللہ کے دین کے، اسلام کے مقدسات کے محافظ بنے۔ اللہ رب العالمین ان کو مزید توفیق بخشے کہ وہ اس ملک میں بھی توحید کا نظام نافذ کر دے، یہاں سے شرک اور بدعات کا خاتمہ کر دے، یہاں سے کرپشن اور یہاں سے بد امنی کا خاتمہ کر دے، یہاں سے وہ یہ جو عدالتوں میں، تھانوں میں، محکموں میں جو رشوتیں چلتی ہیں، جو کرپشن چلتا ہے، جو صاحب حق کو حق ملنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، اس نظام کو ختم کر کے عدل اور انصاف کا نظام یہاں قائم کر دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بیت اللہ مکہ مکرمہ، اس کی فضیلت کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس شہر کی قسم کھائی ہے 2 مرتبہ۔ ایک سورۃ البلد میں اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، ایسا نہیں جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں بہذا البلد، اس شہر کی، شہر مکہ کی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی معمولی چیز کی قسم نہیں کھاتا، جس چیز کی قسم اللہ کھاتا ہے جبکہ انسان کے لیے یہ جائز نہیں، اللہ کی طرف سے یہ پابندی ہے کہ آپ نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہیں کھانی۔ بہت سارے لوگ جہالت کی بنیاد پر ماں کی قسم کھاتے ہیں، باپ کی قسم کھاتے ہیں، کسی بزرگ کی قسم کھاتے ہیں، رزق کی قسم کھاتے ہیں۔ ایسا نہیں، رسول کی قسم کھاتے ہیں، نہیں، کسی مسلمان کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانے کی اجازت نہیں۔ اور جو اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائے گا وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ وہ خود مختار ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جس چیز کی چاہے وہ قسم کھا سکتا ہے۔ لیکن وہ جس چیز کی بھی قسم کھاتا ہے
اس میں اس چیز کی اہمیت اجاگر کرنا، اس کی عظمت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے قسم کھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد، اس شہر مکہ کی قسم۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورۃ التین میں فرمایا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، مجھے اس امن والے شہر کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھائے وہ چیز بڑی عظمت والی ہوتی ہے۔ یہاں سے اس امن والے شہر کی عظمت واضح ہوتی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس شہر کو جو مقام عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ اس شہر میں ایک گھر ایسا ہے جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اور بیت اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا گھر۔ اللہ کو کسی گھر کی ضرورت نہیں، لیکن اس گھر کی عزت افزائی کے لیے، اس کا مقام بیان کرنے کے لیے، اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنے طرف کر دی۔ ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے، مساجد اللہ کے گھر ہیں، لیکن اس مسجد کو خصوصی طور پر نام یہی دیا گیا ہے کہ یہ بیت اللہ ہے۔ اور ایسا گھر جو دنیا میں سب سے پہلا تعمیر ہونے والا، اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فرمایا سب سے پہلے جو گھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے لوگوں کے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، یہ وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے۔ مکہ یہ مکہ کا ایک نام ہے، اور مکہ کے نام اور بھی ہیں، اور یہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے، انداز ہے کہ جس چیز کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو واضح کرنا ہو اس کے نام زیادہ ہوتے ہیں۔ وَاعْلَمْ بِأَنَّ كَثْرَةَ الْأَسَامِي دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ الْمُسَمَّى سَامِي، شاعر کہتا ہے کہ ناموں کا زیادہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جس چیز کے نام ہے وہ چیز بڑی بلند ہے۔ مکہ کا نام ہے البلد الامین، جیسے سورۃ التین میں اللہ نے فرمایا۔ اسی طرح اس کا نام ہے بلد الحرام، اسی طرح اس کا نام ہے ام القری۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا تنذر ام القری ومن حولها، بستیوں کی ماں، بستیوں کا مرکز۔ اسی طرح اس کو اللہ رب العالمین نے بلد الحرام بھی کہا، اسی طرح مختلف ناموں سے اس کو ذکر کیا۔ اور یہ ایسا شہر ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ہمیشہ سے امن کو قائم کر رکھا ہے۔ اس کی بنیاد ساری دنیا کی عمارتوں سے پہلے رکھی گئی تھی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کون سا گھر سب سے پہلے دنیا میں آباد ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھر جو مکہ میں ہے، مسجد حرام۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ سے سوال ہوا کہ اس کے بعد کون سا، آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ سوال ہوا کہ ان دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا تھا، کتنے فاصلے پر بیت المقدس کی تعمیر بیت اللہ کے بعد ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کے فاصلے پر۔ اب یہاں پر دو باتیں بڑی واضح ہے کہ خانہ کعبہ بیت اللہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، اور بیت المقدس کی تعمیر سلیمان علیہ السلام نے کی ہے۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بہت بعد آئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے مصر میں رہائش پذیر ہونے کے بعد
اور بہت سارا زمانہ گزرنے کے بعد اللہ نے ان کو نبوت دی ہے۔ اور بنی اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، جن میں سے یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے، پورا واقعہ آپ سن چکے ہوں گے، جن کی بنیاد پر ان کے بھائی، جن کی وجہ سے یہ مصر میں غلامی کی زندگی گزارنے پر، اس کے بعد جیل کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے تھے، اور اس جیل سے نکل کر مصر کے خزانوں کے وزیر بنے، پھر بعد میں بادشاہ بنے، اور پھر یہ اناج لینے کے لیے جا کر تعارف ہوا، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے فرمایا پوری فیملی کو میرے پاس لے آؤ۔ پوری فیملی کنعان سے مصر چلی گئی۔ یہ دور بھی بہت بعد کا ہے۔ یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو معنی یہ ہوا کہ جو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی ہے، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بیت اللہ کی تعمیر کے 40 سال بعد نہیں، بلکہ بہت زمانے کے بعد ہے۔ لہذا یہاں جو تعمیر بیان کی گئی ہے، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ فرشتوں کی جو تعمیر ہے، اور فرشتوں نے دونوں گھروں کی تعمیر کی ہے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر، اور اس کے 40 سال کے بعد بیت المقدس کی تعمیر ہوئی ہے، اور یہ کام کس نے کیا ہے؟ فرشتوں نے۔ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی قرآن کریم میں ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے بیت اللہ کی جگہ نشاندہی کروائی، وہ جگہ متعین فرما دی، اس کا مطلب ہے کہ جگہ پہلے سے موجود تھی۔ اور اس حدیث کے اندر جو لمبی حدیث ہے، انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بیان کرتے ہوئے اس حدیث کا ذکر آئے گا کہ جب اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ان کی والدہ کے ساتھ اس زمین پر چھوڑا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنے بچوں کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں چھوڑا جس میں کوئی فصل نہیں ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ یہ وادی ایسی ہے جو اللہ کے محترم اور حرمت والے گھر کے پاس ہے، وہ گھر پہلے موجود تھا۔ اور پھر اسی حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر کر رہے تھے تو اس کی بنیادیں اللہ نے بتائی، تو مانا بنیادیں پہلے سے موجود تھی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام دونوں بنیادیں اٹھا رہے تھے بیت اللہ کی، بنیادیں پہلے سے موجود تھی۔ اور اس حدیث میں ہے کہ اس کی بنیادیں کیسی تھی؟ یہ بیت اللہ ایک ٹھیلے کے اوپر تھا، اس کے آس پاس کی زمین کو سیلاب نے بہا لیا تھا، اور یہ جگہ بلندی پر رہ گئی تھی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بنیادیں پہلے سے موجود تھی۔ یہ پتھر جو حجر اسود ہے، یہ بھی اس کی بنیاد میں شامل تھا، اور یہ جنت سے آیا ہوا ایک سفید رنگ کا پتھر تھا، جیسے حدیث میں ہے کہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے اس پتھر کا رنگ کالا ہو گیا۔ تو بیت اللہ کی تعمیر پہلے ہو چکی تھی، اور بعض تاریخی روایت کے مطابق اس کی تعمیر سیدنا آدم علیہ السلام نے بھی کی ہے۔ پھر تعمیر نو شیث علیہ السلام جو آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے، انہوں نے بھی کی ہے۔ اس کے بعد پھر مختلف ادوار میں اس کی تعمیر نو ہوتی رہی، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، اور انہوں نے اس کی تعمیر نو کرتے ہوئے اس کے لیے دعائیں کی، اور دعائیں ایسی کی رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اور جو اس شہر والے اس بستی والے ایمان لائیں گے اللہ اور آخرت پر، ان کو پاکیزہ رزق عطا فرما، زمین کے پیداوار میں سے ان کو رزق عطا فرما۔
اللہ نے فرمایا یہ تو ایمان والے ہیں، وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، جو کافر ہوگا اس کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا دنیا کا، صرف ایمان والوں کو نہیں، کافروں کو بھی رزق دوں گا، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ، پھر میں اس کو مجبور کر کے آگ کے عذاب میں داخل کروں گا، إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، آگ کے عذاب کی طرف اس کو مجبور کر کے پھر داخل کر دوں گا۔ تو اللہ رب العالمین سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ ان کو زمین کے پیداوار میں سے رزق عطا فرما۔ ایک اور جگہ پر دعا کی رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ اس بلد کو، اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا دے۔ اللہ سے شرک سے بچنے کی دعا کی۔ پھر اللہ نے حکم بھی دیا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ ابراہیم تم اور تمہارے بیٹے اسماعیل دونوں کو میری طرف سے یہ وصیت اور حکم ہے۔ وعہدنا الی ابراہیم، عہد کہتے ہیں پختہ حکم کو، ہم نے یہ حکم دیا کہ میرے گھر کو پاک رکھے، صاف رکھے طواف کرنے والوں کے لیے، اسی طرح اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور بعض نے یہ معنی کیا ہے باہر سے آنے والوں کے لیے اور یہیں پر ٹہرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہ ایسا گھر ہے، اللہ نے فرمایا سواء العاکف فیہ والباد، اس میں باہر سے آنے والوں کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا وہاں کے رہنے والوں کا حق ہے، اس میں سارے برابر ہیں۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہوگا وہ امن سے رہے گا۔ اتنا پرامن شہر ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی، کفر کے دور میں بھی، کوئی اپنے باپ کے قاتل کو حرم کے حدود میں دیکھتا اس کو قتل کرنے سے گریز کرتا تھا، بلکہ انسان تو امن میں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی، اور اس کو اللہ رب العالمین نے حرمت والا شہر اس وقت سے بنایا جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ ایسا حرمت والا شہر ہے لا یختلا خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صیدها، کہ اس کا انسان تو انسان ہے، اس کے گھاس کو بھی نہیں کاٹا جائے گا، اس کے درختوں کو بھی نہیں کاٹا جائے گا، جو گھاس اور درخت یہاں خود اگتے ہیں ان کو کاٹا نہیں جائے گا۔ اور فرمایا ولا ينفر صیدها، اس کے اندر آئے ہوئے شکار کو بگایا نہیں جائے گا۔ اور بعض تابعین نے معنی کیا ہے ينفر صیدها کا کہ تنفیر یہ ہے، بگانا یہ ہے کہ کسی سائے میں کوئی خرگوش ہے، کوئی ہرن ہے، کوئی اور شکار ہے، کوئی کبوتر ہے، اس نے سائے میں جگہ بنائی ہے، تم جا کے اس کو بگاؤ اور وہاں خود بیٹھ جاؤ، یہ بھی جائز نہیں۔ وہاں کے جانور بھی خوف زدہ کرنا جائز نہیں ہے، خوف زدہ کرنا، ڈرانا، انسان کو ڈرانا تو دور کی بات ہے، اور ڈرانے کے بجائے قتل کرنا، لوٹنا، نقصان پہنچانا، یہ تو سرے سے گنجائش بھی نہیں بنتی اس کی۔ آج کتنے افسوس کی بات ہے، ہمارے کئی مسلمان، نام نہاد مسلمان، عمرہ یا حج کا ویزا لے کر جاتے ہیں، اور مقصد کیا ہوتا ہے وہاں لوگوں کو دھوکہ دے کے بھیک مانگنا۔ ہمارا پاکستان بڑا بدنام ہے اس معاملے میں، بڑا خوبصورت کاٹن کا لباس پہن کے اپنے آپ کو ایسا کوئی بڑا سیٹ دکھا کے، داڑھی بالکل چھیل کے آپ دیکھیں گے، کہیں گے یہ تو کوئی ابھی لینڈ کروزر سے اترا، شاید دبئی سے یہ اپنی گاڑی پر آیا ہے، اور آپ کے سامنے احرام کی حالت میں آ کر کہے گا، آپ احرام میں ہوں گے، کہے گا جی آپ پاکستانی ہیں، میں دبئی سے آیا تھا فیملی کے ساتھ، اور جو ATM کارڈ تھا وہ اہلیہ کے پرس میں رکھا ہوا تھا، واش روم میں گئی وہ بھول گئی، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ پاسپورٹ ہے، نہ فلاں ہے، نہ فلاں ہے، کوئی ہیلپ کر دیجیے۔ اب آپ شکل صورت دے کر کہیں گے یہ تو 5-10 ریال سے اس کا کام نہیں بنے گا، کوئی زیادہ پیسے دینے پڑیں گے۔ بعض لوگ دھوکہ کھا کے دے دیتے ہیں، کئی ایسے بھی ہوتے ہیں پاکستان سے کہتے ہم آئے ہیں لیکن یہاں آ کر
فرس گم ہو گیا، جو ساتھ آئے تھے وہ بھی بچھڑ گئے، پتہ نہیں چل رہا، ہماری کوئی مدد کرے۔ اور جب آپ حقیقت میں مدد کرنا چاہیں گے، میں نے خود کئی دفعہ تجربہ کیا ہے، میں یہ ظاہر کر کے اپنے کارڈ دکھا کے کہ یہاں میری ذمہ داری ہے، آئیے میں آپ کو ادارۃ المفقودات کے ساتھ اور ادارۃ التائہین کے ساتھ ملوا دوں، جو بچھڑے ہوئے لوگ ہیں، گمشدہ لوگ ہیں، ان کا ادارہ یہاں موجود ہے، آپ کو وہ اپنے منزل تک پہنچائیں گے، آپ کی گمشدہ چیز اگر ان کے پاس پہنچی ہے تو وہ آپ کو دیں گے۔ وہاں جانے کے لیے پھر تیار نہیں ہوتے، پھر ادھر ادھر بھاگ کے جان چھڑا لیتے۔ اللہ کے گھر پہنچ کر اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ کے نام پہ دھوکہ دینے والے اللہ سے ڈرتے نہیں۔ اس سے آگے کئی ایسے بدبخت ہوتے ہیں، وہاں جا کر مطاف میں جو لوگ حجر اسود چومنے کے لیے دکم پھیل میں مصروف ہوتے ہیں، کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بس یہی پرواہ ہے، یہی سب سے بڑی فکر کہ میں بیت اللہ میں حجر اسود تک پہنچوں، باقی نہ اپنی فکر، نہ درد کی فکر، نہ دکوں کی فکر۔ یہ بھی جہالت ہے۔ زیادہ حرص تو ہونا چاہیے، لیکن لوگوں کو اذیت دینا جائز نہیں ہے۔ اس صورت میں کیا کرتے ہیں، جو پٹے اور بیلٹ باندھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ظالم ان کے بیلٹ کاٹ کے وہاں سے چوریاں کرتے ہیں۔ رش میں تو پتہ نہیں چلے گا، کیمرے لگے ہیں، سیکیورٹی والے کھڑے ہیں، دیکھ لیے جائے تو اچھی سزا ملتی ہے، لیکن جب نہ دیکھے جائے تو اپنا کام کر دکھاتے ہیں۔ اور پھر بیچارے مسافروں کا پاسپورٹ بھی گم، باہر سے آئے ہوئے لوگوں کا اقامہ بھی گم، موبائل، دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ کئی لوگوں کے ساتھ اس طرح واقعات ہوئے ہیں۔ کیونکہ ہر بندہ یہ سوچ کے جاتا ہے کہ یہاں پر تو ایسا کچھ ہوگا نہیں، لیکن یہ ہمارے ظالم لوگ وہاں بھی اپنا ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہیں۔ اسی طرح اس سے بھی بدبخت قسم کے ہمارے بعض ایسے نام نہاد مسلمان، بعض ٹریول ایجنٹ بھی اس میں ملوث ہوتے ہیں۔ بات کرنے کی قابل تو نہیں ہے، لیکن ایک برائی ایسی ہے جو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ خاص طور پر رمضان کے مہینے میں کچھ عورتیں ایسی جاتی ہیں جو ہوٹلوں میں بدکاری کا دھندا کرنے کے لیے ویزے کے نام، وہ عمرے کے ویزے کے نام پر، یہ کوئی سنی سنائی باتیں ایسے نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں۔ وہ شہر، ایسا شہر، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ انسان گناہ کا ارادہ کرے اور گناہ کے ارادے کے بعد وہ گناہ نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ صرف ارادے پر گناہ نہیں لکھتا، صرف ارادے پر اللہ سزا نہیں دیتا، لیکن یہاں قانون یہ ہے، اللہ نے فرمایا باقی معاملات الگ ہے، بیت اللہ کی حرمت اتنی ہے کہ یہاں پر گناہ کا ارادہ کرنے پر بھی اللہ سزا دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ، جو خالی ارادہ کرے، گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، وَمَن يُرِدْ، جو ارادہ کرے، فِيهِ، اس بیت اللہ میں، اس مکہ میں، بِإِلْحَادٍ، کجروی کا ارادہ، ٹیڑھے پن کا ارادہ، اللہ کی نافرمانی کا ارادہ، بِظُلْمٍ، زیادتی کے ساتھ، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو بڑا دردناک عذاب چکھائیں گے۔ عذاب سے بچتے نہیں ہیں ایسے لوگ۔ کتنے ایسے لوگ ہیں منشیات لے جاتے ہیں اور پھر پکڑے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کسی اور نے دیا تھا۔ اور ایسے بیچارے ہوتے بھی ہیں جن کے ساتھ دھوکہ کیا جاتا ہے، جو بھی جاتے ہیں وہاں کے سفر پر اچھی طرح تسلی کر کے جو سامان لیتے ہیں کسی سے امانت کے طور پر، یا آپ کا سامان جہاں آپ رکھتے ہیں، تو اس چیز کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ بہت سارے انجانے میں پھنس جاتے ہیں، اور ایسے ظالم لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے مسلمانوں کو بھی پھنسا دیتے ہیں، اور یہ حرام کاری کا دھندا بھی کرتے ہیں۔ نکل گیا سامان تو یہ جا کے کسی طریقے سے وہاں وصول کر لیتے ہیں، خادم بن کے، عمرہ کرنے والوں پر احسان جتلا کے، اور اگر نہ نکلا، پھنس گیا تو پھنسا وہ ہے، یہ بچ گئے۔ جو لوگوں کو پھنساتے ہیں وہ کبھی کامیابی نہیں پاتے، اور خاص کر حرم کے حدود کے اندر۔ تو حرم کے حدود کی طرف جاتے ہوئے جو بھی مسلمان جاتا ہے، اور ہر مسلمان کو وہاں جانے کا شوق ہونا چاہیے، لیکن بہت سارے جانے والے
ان سے وہ دور رہ کر شوق رکھنے والے بہتر ہوتے ہیں۔ دور سے بیت اللہ جانے کا جو جذبہ اور شوق ہے، شاید اس پر اس کو اجر ملے، اور بہت سارے یہ شوق پورا کر کے وہاں جا کے کوئی گستاخی، کوئی بدتمیزی، کوئی بے ادبی کر لے تو وہ برے لوگ کہلائے جاتے ہیں۔ بیت اللہ کا مقام، مکہ مکرمہ کا مقام، اس کی عظمت جس کی قسم رب العالمین کھائے، جس کی عظمت کو اللہ تعالیٰ بیان کرے، جس کے اندر ٹیڑھا پن اختیار کرنے والے ان کو اللہ رب العالمین صرف ارادے پر سخت سزا، دردناک عذاب کی دھمکی دے دے تو وہ کتنا بڑا جرم ہوگا۔ اور وہاں پر جب شکار کو ڈرانا، خوف زدہ کرنا اس سے منع آیا ہے تو انسان کا خون بہانا، انسان کا مال لوٹنا، انسان کو اذیت پہنچانا، اس کی کہاں اجازت ہوگی؟ اس لیے جو مسلمان وہاں جاتے ہیں ان کو انتہائی ادب کے ساتھ اس بات کا احساس رکھتے ہوئے کہ میں بڑی پاکیزہ زمین پر قدم رکھ رہا ہوں، احتیاط کے ساتھ چل کے، احتیاط کے ساتھ رہ کے، احتیاط کے ساتھ باتیں کر کے، احتیاط کے ساتھ وہاں دن رات گزار کر اس سے اپنی محبت کا بھرپور اظہار کر کے رب العالمین کی عظمت کو اپنے دل میں لیے وہاں رہیں، اور وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے وہاں جانے کا شوق اپنے دل میں لے کر لوٹے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے جاتے ہیں، کہتے مکہ یقیناً میں جانتا ہوں کہ تو تمام زمین کے ٹکڑوں سے زیادہ بہترین ٹکڑا ہے، اللہ کا پسندیدہ ٹکڑا ہے، اور مجھے تجھ سے محبت ہے۔ اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں تجھے چھوڑ کر کہیں نہ جاتا۔ ایسا شہر ہے کہ وہاں سے دل جانے کو نہیں چاہتا، کیونکہ وہاں دین کا مرکز ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہ آیات بینات، اس میں بڑی واضح نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی قیام کی جگہ ہے، ان کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے، اور وہ اس بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے انتہائی اخلاص کے ساتھ، دیکھنے والا کوئی نہیں، کوئی میڈیا وہاں موجود نہیں ہے، کوئی موبائل سے ویڈیو بنانے والا اور کسی سوشل میڈیا کے پروگرام پر اپلوڈ کرنے والا نہیں ہے۔ اس تنہائی کے باوجود کیا کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب، عمل ہم کر رہے ہیں، اس بیت اللہ کی بنیاد رکھ کر اس کے اوپر تعمیر کر رہے ہیں، لیکن یا اللہ اس عمل کو تو قبول فرما، کیونکہ تو ہماری نیتوں کو جانتا اور ہمارے اس حرکات، ہماری اس دعا کو سنتا ہے۔ آج کتنے مسلمان وہاں جاتے ہیں، لیکن عمل کرنے میں مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو دکھانا، یہ موبائل لے جا کر اس سے اپنی ویڈیوز بنانا، اپنی عبادت کی نمائش کرنا، یہ ریاکاری ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ بھی حرم کے حدود میں حرم کی بے حرمتی ہے کہ آپ وہاں پر موبائل لے کے تصویر بنانا شروع کر دے، ویڈیو بنانا شروع کر دے، اور کتنے ایسے جاہل قسم کے مسلمان، عورت آ کر آپ کو موبائل دے دے گی کہ جی آپ ہماری تصویر بنا دیں، سیلفی لے لیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنے ایسے لوگ بیت اللہ کی طرف پیٹ کر کے، تصویر بنانے والے کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، دعا کرنے کے لیے بیت اللہ کی طرف دنیا بھر سے مسلمان منہ کرتے ہیں، اور آپ اس بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پیٹ کر کے تصویر بنانے والے کی طرف منہ کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ یہ کیا طریقے ہم نے ایجاد کیے؟ کئی لوگ اپنے گھر والوں کو بیت اللہ کا جو ہے وہ منظر دکھانے کے لیے ویڈیو کال کر کے، پوری فیملی، گھر کی عورتیں، ان کی ویڈیو، سارے لوگ یہ طواف کر رہا ہوتا ہے، جی یہ فلاں ہو رہا ہے، یہ فلاں ہو رہا ہے، اور پیچھے سے سارے اس کے گھر کے خواتین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ مناظر کئی دفعہ میں نے دیکھے اور سمجھانے کی کوشش بھی کی ہے کہ بھائی لوگ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں اور آپ اپنے گھر والوں کی زیارت کروا رہے لوگوں کو۔ میرے محترم بھائیوں، بیت اللہ کا ایک مقام ہے، خانہ کعبہ، مسجد حرام اور سرزمین مکہ، اس کی بڑی عظمت ہے، اس کی عظمت کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ محبت ایمان کا تقاضا ہے،
اور اس کا دفاع، اس کو تحفظ فراہم کرنا، اس کو بے حرمتی سے بچانا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس گھر کے قدر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہر شوق رکھنے والے کو اس گھر کی زیارت نصیب فرما دے، اور جو زیارت کر چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کو مزید توفیق عطا فرمائے، اور جو کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے۔ جو اس سال حج کے لیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سنت نبوی کے مطابق حج کرنے کی توفیق دے، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ حلال کمائی کے ساتھ ان کو فرض حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو باحفاظت اللہ رب العالمین واپس اپنے گھروں کو لوٹا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ دعا کے لیے درخواست آئی ہے، یہ طیب بھائی ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی طرح عمران بھائی کے بھانجے کی طبیعت صحیح نہیں ہے، اور بھی کئی مسلمان جو آپ کے دعاؤں کے محتاج ہیں۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، جو بھی صاحب فراش ہیں، بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، یا اللہ سب کو شفاء کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے مسلمان کسی پریشانی میں مبتلا ہے تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو امن و امان عطا فرما دے، ایمان کی دولت سے یا اللہ سب مسلمانوں کو نواز دے، عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ دنیا میں بدامنی پھیلانے والے اور خاص کر اسلام سے دشمنی کرنے والے یا اللہ ان کو نیست اور نابود کر دے۔ یا اللہ جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان کو اپنے گرفت میں لے لے۔ اے اللہ مسلمانوں کو تیرے دین پر، تیرے نبی کی سنت پر، تیری کتاب پر متفق اور متحد ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اس ملک کے تمام مسلمانوں کو ایک امت بنا دے، دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایک امت بنا دے، تاکہ وہ اسلام کے لیے مرے مٹے، اسلام کے لیے جیے، اور اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے تمام تر مفادات کو قربان کرنے والے بنے۔ اے اللہ ہمیں اسلام سے، تیرے نبی سے، اسلام کے مقدسات سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور یا اللہ جو مسلمان لا علمی کی وجہ سے کچھ بے حرمتی کر رہے ہیں مقدسات کی، یا اللہ ان کو سمجھ عطا فرما دے۔ اے اللہ مقدسات کی بے حرمتی سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اور یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہماری حالت پر رحم فرما دے۔ اے اللہ اس ملک پر اور تمام اسلامی ممالک پر رحم فرما۔ یا اللہ ہمیں کتاب اور